سورۃ مریم کی آیت نمبر 64۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم کے ساتھ۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا پروردگار بھول جانے والا۔ رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا۔ فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کیجیے، واصطبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر صبر کے ساتھ جمے رہیے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو انبیاء علیہ السلام کے برے جانشین ثابت ہوئے۔ ان کی دو بری خصلتیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ شہوات اور لذات نفسانیہ کی زندگی کے پیچھے لگ گئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کو جہنم کی ایک غار جس کا نام غی ہے اس میں رکھا جائے گا، یا ایسے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا جنہوں نے توبہ کی، اعمال صالحہ اختیار کیے، اور اللہ رب العزت پہ ایمان لائے، تمام ایمانیات کو انہوں نے تسلیم کیا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی کسی عمل پہ ان کو بدعملی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ جنت ہے جس کی ہم وراثت عطا کر دیتے ہیں، اس کا ہم وارث بنا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو متقی ہو۔ تو گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ وراثت اس کو اس لیے کہا کہ ہمارے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے تھے، تو ان کو جنت سے نکالا گیا اور ہم سب ان کے ساتھ ہی نکلے ہوئے۔ اب دوبارہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر جب جنت میں جائیں گے تو گویا ہمیں باپ کی وہ وراثت حاصل ہو جائے گی۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کو وراثت اس لیے کہا کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی شخص فوت ہوتا ہے
تو اس کی اولاد خود بخود اس کے مال کی مالک بن جاتی ہے، کوئی بنائے یا نہ بنائے وہ مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ وہ شخص اسی طرح جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان آئے، ہر انسان چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، اس کا جنت میں بھی ٹھکانہ ہے، اس کا جہنم میں بھی ٹھکانہ ہے، ہر انسان۔ لیکن جب دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کے گیا اور وہاں جنت کا اعلان ہو گیا تو وہاں اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ آپ کا جہنم کا ٹھکانہ تھا اگر آپ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نہ بناتے۔ اب چونکہ آپ نے وہ زندگی اختیار کی اور جنت آپ کو مل گئی، لہذا آپ کا جہنم والا ٹھکانہ کسی کافر کو دے دیا گیا۔ اور دوسری طرف کوئی بد کردار، کوئی مجرم، کوئی کافر انسان ہے، اس کا جنت میں بھی ٹھکانہ ہے۔ جب وہ جہنم میں جائے گا اپنی بے ایمانی یا بدعملی کی وجہ سے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب آپ کا جنت میں یہ ٹھکانہ ہونا تھا اگر آپ اچھی زندگی گزارتے، لیکن آپ نے نہیں گزاری، اس لیے آپ کا یہ جنت کا ٹھکانہ کسی مسلمان کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح مسلمان گویا کہ وہ اس کا بھی وارث بن جائے گا۔ یہ ایک مزید اذیت ہوگی اہل جہنم کے لیے اور ایک مزید راحت ہوگی اہل جنت کے لیے۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی صحیح جانشینی اختیار کی، اور دوسری طرف وہ انجام ان کا جو انبیاء علیہ السلام کے خلف بنے، برے جانشین بنے۔ اگلی آیت مبارکہ کا تعلق اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر بعض آیات اس طرح آتی ہیں کہ اگر سیاق و سباق کو دیکھیں، اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں، تو ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا جملہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی انہی میں سے ہے، انہی آیات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صورتحال کو آگاہ کرتے ہوئے ایک دم یہ فرمایا کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ہے جو اللہ پاک نے یہاں نقل فرمایا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بہت شدید منتظر ہوتے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت سے محبت کاملہ تھی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے تھی، حتیٰ کہ وہ خلت اور خلیلیت کا مقام جو دنیا کے اندر انسان کبھی کسی کو دیتا ہے کبھی کسی کو دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں اپنی خلت کے لیے اللہ رب العزت کا انتخاب کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت آپ کے محبوب۔ تو ظاہر ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو درمیان میں جو پیغام رسان ہوتا ہے ہر وقت آنکھیں لگی رہتی ہیں کہ وہ کب میرے محبوب کا پیغام لے کر آئے۔
وہ کب آئے؟ تو آپ نے بھی ایک دفعہ کسی ایسے ہی موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یار جبرائیل جتنا آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تزور اکثر مما تزور، جتنا آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 26,000 دفعہ وحی لے کر آئے، 26,000 دفعہ۔ یہ یومیہ 2 دفعہ بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس پہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب، ہم کو اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آتے ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم جب بھی آتے ہیں جب بھی اترتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ کہ جس کا قد و قامت ہی بہت بلند وسیع و عریض ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 بازو ہیں، 2 کھول دے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے، لیکن وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کے حکم کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اندازہ کریں اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، وہ حکم دیتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے، لہو اسی کا ہے، لام ملکیت کے لیے ہے، اور اس میں حصر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو شروع میں لا کے بتا دیا کہ وہ اکیلا ہی مالک ہے، دوسرا کوئی شریک نہیں، لہو اسی کا ہے۔ یہ جملہ عربی زبان گرامر کے لحاظ سے یوں ہو سکتا تھا ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک لہو، یہ آخر میں آ جاتا، لیکن اس لہو کو شروع میں لا کے کس بات کا فائدہ دیا گیا کہ دوسرا کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی مالک نہیں اس کے علاوہ۔ فرمایا ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما خلفنا وما بین ذالک، اور جو اس سب کے درمیان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ بھی ہے، اس سے مراد مکان بھی ہے، زمان بھی مراد ہے، مکان بھی مراد ہے۔ زمانے کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ہے یعنی مستقبل، جو ہمارے پیچھے ہے یعنی ماضی، اور جو ان کے درمیان ہے یعنی حال۔ ماضی میں بھی سب کچھ اللہ ہی کا تھا، حال میں بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، مستقبل میں بھی سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور مکان کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے یعنی آگے ہمیں جو کچھ ملنے والا ہے، اور ہمارے پیچھے جو کچھ ہے یعنی پیچھے جو چیزیں، جو مکان، جو جگہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا اس وقت میں جو جگہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اس مکان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار ایسا نہیں کہ وہ بھول جائے۔ اللہ رب العزت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھول جائے۔ میں اور آپ بھول سکتے ہیں، ہمیں بھول لگ سکتی ہے، کائنات کے ہر انسان کو بھول لگ سکتی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام کے علاوہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ نہیں آپ بھول سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کاموں کے اندر آپ کو بھی بھول لگ سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہوئے، یہودیوں نے جادو کیا، آپ پہ جادو کے اثرات ہوئے، تو ہم جان فرماتی کہ جادو کا اثر یہی نظر آتا تھا کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ سمجھتے تھے میں کر چکا ہوں، اور کوئی کام آپ نے کر لیا ہوتا تھا اور آپ سمجھتے تھے میں نے نہیں کیا۔ تو یہ بھول کا لگ جانا یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا، یہ عین ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ کبھی بھول نہیں لگتی اللہ کو۔ وما کان ربک نسیا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہی کسی اور کی طرف بھیجی ہو وہ لے کے کسی اور کی طرف چلے جائے، اللہ بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھول جائیں، ایک چھوٹے سے کیڑے کو نہیں بھولتے۔ آپ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو کیسے بھول جائیں؟ اور اس کا تعلق گزشتہ صورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا اصحاب کہف کے متعلق، روح کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق، تو آپ نے بغیر انشاءاللہ کہ کہہ دیا کل بتا دوں گا، تو وحی کا سلسلہ رک گیا، تربیت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ شاید اس کا اللہ اس کو بھول گیا، تو فرمایا کہ وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار تو کسی کو بھی نہیں بھولتا، کسی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو نہیں بھولتا۔ آپ تو رب العالمین کے محبوب ہیں، آپ کو کیسے بھول سکتا؟ فرمایا لہذا جب وہ ساری چیزوں کا مالک ہے اور سارے آسمان و زمین کا تربیت کنندہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پالنے والا کون ہے؟ سب کو پالنے والا اللہ، سب کی تربیت کرنے والا اللہ، اور ساری کی ساری مخلوقات کو براہ راست سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، اب دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارا بچہ ہمارے ماحول سے سیکھتا ہے، ہمارا بچہ ہماری تربیت سے سیکھتا ہے، ہم نے اپنے والدین کی تربیت سے سیکھا ہے، ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ لیکن دنیا کے جتنے بھی انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ سب کے سب تربیت یافتہ ہی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایک انڈا آپ رکھیں، ایک بطخ کا انڈا رکھیں، ایک مرغی کا انڈا رکھیں، دونوں میں سے چوزا نکلے، اس مرغی کے چوزے نے مرغی کو نہیں دیکھا، بطخ کے چوزے نے اپنی ماں کو، بطخ کو نہیں دیکھا، دونوں کو آپ چھوڑ دیں، آگے پانی آ جائے گا تو مرغی کا بچہ، مرغی کا چوزا رک جائے گا، یہ پانی میرے لیے خطرناک ہے۔ بطخ کا چوزا اس میں چلا جائے گا کہ مجھے یہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ تربیت اس کو کس نے دی؟ ماں نے تو دیکھا ہی نہیں، ماں کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت، ساری مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کی تربیت کرنے والا وہی اللہ۔ ہمیں کہا گیا کہ تم اپنا ماحول ایسا بناؤ کہ رب کی تربیت کے مطابق تم چل سکو۔ انسان ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، کائنات میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین یعنی اس کا ماحول، اس کا گرد و پیش، یُحَوِّدَانِهِ او یُنَصِّرَانِهِ او یُمَجِّسَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے، ورنہ وہ پیدا فطرت اسلام پہ ہی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کائنات کی ہر چیز کی تربیت کرنے والا وہ اللہ رب العزت۔ فرمایا جب وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی تربیت کرنے والا ہے، تو فَاعْبُدْهُ، عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟
اسی اللہ کی ہوگی، اور صرف بغیر مشقت کے عبادت نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اس کی عبادت کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ وَاسْتَبِرْ، صبر کرنا، اور صبر سے بھی اگلا درجہ مشقت کے ساتھ برداشت کرنا، تکلیف کے ساتھ کسی چیز کو برداشت کرنا۔ تو اللہ کی عبادت پہ تکلیف کے ساتھ بھی ڈٹنا پڑے، جمنا پڑے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا کہ مشقت کے ساتھ بھی جمنا پڑے تو جم جاؤ۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے، جیسے تمام صحابہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جیسے آج تک دنیا کے اندر عزم اور استقامت کے ساتھ ہی دین اسلام قائم ہے، آئندہ بھی اللہ فرماتے ہیں اگر میری عبادت دنیا میں کرنا چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ اس پہ جمنا پڑے۔ یہ بھی ایک صبر ہی ہے کہ سردی کی راتوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہونا، یہ بھی صبر ہے۔ اس میں تکلیف آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن میرے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ گرمی کی دوپہر میں دل نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے کو، لیکن تکلیف اور مشقت کے ساتھ میری نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ بعض اوقات انسان ایسے ماحول میں ہوتا ہے جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں مشقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دین پہ عمل کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہی میری اصل عبادت ہے۔ ایک خاتون پردہ کرتی ہے، گرمی کے موسم میں پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، گرمی لگتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے، تو کلفت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اللہ کی عبادت پہ قائم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وَاسْتَبِرْ، یہ ہے عبادت پہ جم جانا۔ اسی کو یوں بھی فرمایا گیا کہ جنت جو ہے ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جو جہنم کا راستہ ہے اس کو تو اللہ نے لذات نفسانیہ اور خواہشات نفسانیہ کے ساتھ بھر دیا، وہاں پہ من چاہی زندگی ملتی ہے، لیکن اس راستے کی منزل کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور دوسری طرف ایک راستہ، اس میں مشقت ہی مشقت، کانٹے ہی کانٹے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، اس میں کہیں جو ہے وہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہے، کہیں اس میں جو ہے خواہشات کا ٹوٹنا ہے، کہیں جذبات اس میں کریش ہوتے ہیں، اس میں انسان ملیا میٹ و پامال ہو جاتا ہے، خواہشات قدموں کے نیچے کچلی جاتی ہیں، لیکن فرمایا اس راستے کی منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو خوش طبی والی لذات والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب انسان کی مرضی، جس راستے پہ مرضی چلے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے راستے پہ چلو گے تو وَاسْتَبِرْ، صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، مشقت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ فرمایا اس پہ چلو، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، میں تو نہیں جانتا، اللہ کے علم میں تو نہیں ہے، تمہارے علم میں کوئی اس کا ہم نام ہے تو لاؤ سامنے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، سمیع کہتے ہم نام کو، اللہ کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے تو لاؤ اس کو سامنے۔ اور آپ عجیب اللہ کی قدرت اور شان دیکھیں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے کافر اور مشرک، اللہ کی غیر کی پوجا کرنے والے، بت پرست، سورج اور چاند کو پوجنے والے، کسی نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنا نام کسی اور معبود کا رکھنے نہیں دیا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم اپنے معبود کا نام اللہ ہی رکھ لیں، رکھا ہی نہیں کسی کا۔
تو اللہ فرماتا ہے دکھاؤ کوئی ہے میرا ہم نام، میرے نام جیسا نام بھی کسی کا ہے؟ اور بعض فرماتے سمیع ہم نام کو بھی کہتے ہیں، سمیع ہم مثل کو بھی کہتے ہیں، ہم مثل۔ اللہ فرماتے میرے جیسا کوئی ہے تو دکھاؤ، میرے علم میں تو نہیں، تمہارے علم میں کوئی ہے تو دکھاؤ۔ جب ہے ہی نہیں، جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ نہیں ہے، وہ گویا ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، مشقت کے ساتھ بھی کرو، ڈٹ کے بھی کرو۔ وہ جیسے کہتے نا ایک بندہ حج کرتا تھا، حج کے دوران اس نے جب لبیک کہا تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، کوئی حج قبول نہیں تیرا، کوئی حج قبول نہیں تیرا۔ یہ آواز اس کے ساتھ کسی اور اللہ والے نے بھی سن لی تو اس نے اس سے کہا کہ بھئی یہ کیا آپ کے لیے آواز آئی لا لبیک؟ اس نے کہا کہ یہ آپ نے اب سنی، میں تو کئی سالوں سے حج کر رہا ہوں، ہر سال یہی آواز سنتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیوں آتے ہو جب قبول ہی نہیں ہوتا تو کیوں آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تم ہی بتاؤ پھر اس در کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، اس در کو چھوڑ کے پھر جاؤں کہاں، اور ہے کون؟ جب اس نے یہ جملہ کہا تو قبولیت کا موقع تھا، ایسی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوئی۔ فرمایا تیری برکت سے تیرا بھی قبول، جتنے حج کرنے آئے ان سب کا بھی قبول، یہ بھی قبول، پچھلے بھی قبول۔ میرے محترم دوستو، اس جذبے سے اللہ کی عبادت میں لگیں کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی وہ تو اسی کے دین کا کام کرنا ہے، اسی کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارنے کی اور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا